فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 62 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 730، 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات، فصل دوم۔ حضرت عیسیٰ کے فضائل و کمالات اور آپ کی سیرت و عادت اور معجزات اور تبلیغ رسالت اور آپ کی عمر اور مجمل تمام حالات۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 87، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں اور معجزات ظاہر و مدلل عطا کیے اور روح مقدس و مطہر سے ان کی تائید کی۔ بعض کا قول ہے روح مقدس وہ روح ہے جسے خدا نے خلق فرما کر عیسیٰ میں پھونکی، اور احادیث معتبرہ میں وارد ہے کہ وہ روح مقدس جبرائیل و میکائیل اور تمام ملائکہ سے بلندتر ایک مخلوق ہے جو پیغمبران اولو العزم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہے اور وقت ولادت سے آخر عمر تک ان کی معین و مددگار اور معلم رہتی ہے۔ اور بعض حدیثیں اس کتاب کی شروع میں اس بارے میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ خداوند عالم دوسرے مقام پر فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 110، اور وہ وقت یاد کرو جب خدا نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ اے عیسیٰ میری نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم کو اور تمہاری والدہ کو عطا کیں، جبکہ میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی کہ تم گہوارے میں کلام کرنے لگے اور عالم پیری میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی، جبکہ تم میرے حکم سے مٹی سے طائر بنا کر اس میں روح پھونک دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے در حقیقت طائر بن جاتا تھا، اور اندھے اور مبروز کو میرے حکم سے شفا بخشتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ جس پرندے کو آپ نے بنایا تھا وہ چمگادڑ تھی، اور حدیث امیر المومنین علیہ السلام میں بیان ہو چکا کہ 6 جانور ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، ایک ان میں سے یہ چمگادڑ ہے جسے حضرت عیسیٰ نے مٹی سے بنایا اور وہ بحکم خدا زندہ ہو کر اڑ گئی۔ اور وہاب بن منبع سے روایت ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 50,000 بیمار حضرت عیسیٰ کے پاس جمع ہوتے اور ان میں سے جو نہیں آ سکتا تھا حضرت خود اس کے پاس جاتے تھے اور اس شرط پر اس کو اچھا کرتے کہ وہ حضرت پر ایمان لائے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت نے 4 آدمیوں کو زندہ کیا۔ اول آپ کا ایک دوست آزر تھا، اس کے مرنے کے 3 روز بعد حضرت نے اس کی بہن سے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چل۔ وہاں پہنچ کر فرمایا کہ اے خدائے ہفتے آسمان و زمین، تو نے مجھے بے شک بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کو تیرے دین کی طرف بلاؤں اور ان کو آگاہ کروں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لہٰذا آزر کو زندہ کر دے۔ تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور اس کے بعد زندہ رہا یہاں تک کہ اس کی اولادیں ہوئیں۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا کہ جس کا تابوت لوگ حضرت عیسیٰ کے سامنے سے لے جا رہے تھے، حضرت نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا اور تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لوگوں کی گردنوں پر پیر رکھ کر نیچے اتر آیا اور اپنے کپڑے منگا کر پہنے اور اپنے گھر چلا گیا، پھر اس کے بھی اولادیں ہوئیں۔ تیسرے ایک دختر اشار تھی کہ لوگوں نے حضرت سے فرمایا کہ کل فوت ہوئی ہے، آپ اسے زندہ کر دیجئے۔ حضرت نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گئی اور اس کے بعد لڑکے پیدا ہوئے۔ چوتھے پسر نوح سام کو اسم اعظم الہی سے زندہ کیا۔ سام قبر سے باہر نکلے، ان کے سر کے آدھے بال سفید تھے۔ سام نے کہا شاید قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے خدا سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی کہ تم کو زندہ کر دے۔ سام 500 برس تک دنیا میں زندہ رہے تھے اور ان کے بال سفید نہ ہوئے تھے۔
مگر اس وقت اس حال سے کہ شاید قیامت آ گئی، ان کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ نے فرمایا اچھا مر جاؤ۔ صاحب نے کہا اس شرط کے ساتھ کہ خدا سکرات موت سے پناہ میں رکھے۔ پھر عیسیٰ نے دعا کی اور وہ رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل کی ایذا رسانی کو تم سے روک دیا، جبکہ یہودیوں نے تم کو مار ڈالنا چاہا اور تم نے ان کو معجزات دکھائے تھے تو ان کے کافر لوگوں نے کہا کہ یہ سوائے کھلے ہوئے جادو کے اور کچھ نہیں۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی جانب سے تمہارا رسول ہوں اور مٹی سے چڑیا بنا کر زندہ کرتا ہوں اور مادر ذات اندھے کو شفا بخشتا ہوں، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب جادو ہے، کوئی دوسری دلیل پیش کرو تو ہم ایمان لائیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ تم نے کیا کھایا اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہے تو سمجھو گے کہ میں سچا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، تو حضرت روز ان کو بتانے لگے کہ آج فلاں چیز تم نے کھائی، فلاں چیز لی اور فلاں چیزیں جمع کی، تو بعض لوگ ایمان لائے اور بعض اپنے کفر پر باقی رہے۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد اور جناب عیسیٰ کے درمیان 480 سال کا فاصلہ تھا، اور شریعت عیسیٰ یہ تھی کہ یعنی وہ خدا کی یگانہ پرستی اور اس کی عبادت میں خلوص اور ترک ریا، اور جو کچھ نوح و ابراہیم و موسیٰ نے تعلیم دی تھی ان تمام امور کی تبلیغ پر مابعوث ہوئے تھے۔ خدا نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور چند عہد ان سے لیے جو اور پیغمبروں سے لیے تھے، اور توریت میں ان کے لیے لکھا تھا کہ نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں اور نیکیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں اور حرام کو حرام اور حلال کو حلال قرار دیں۔ اور انجیل میں نصیحتیں اور مثالیں تھیں، اس میں تعزیرات و احکام، حدود و فرض و میراث نہ تھے، اور جو توریت میں سخت احکام تھے ان میں سے بعض میں خدا نے تخفیف فرما دی تھی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ بعض چیزوں کو جو تمہارے لیے حرام تھی حلال قرار دوں۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے آپ نے ان کو توریت و انجیل دونوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا پھر اس کے بعد 7 یا 8 سال تک گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمانے لگے اور خبر دینے لگے کہ انہوں نے کیا کھایا اور اپنے گھروں میں کیا جمع کیا ہے، اور حضرت مردوں کو زندہ کرتے، کوروپیس کو شفا دیتے اور ان کو توریت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب خدا نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کرے، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل فرمائی۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ابان ابن سلم نے انہی حضرت سے پوچھا کہ آیا حضرت عیسیٰ نے کسی کو زندہ کیا تھا جو زندہ ہونے کے بعد ایک مدت تک زندہ رہا ہو اور اس کی اولادیں ہوئی ہوں؟ فرمایا ہاں، وہ حضرت کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ آپ نے خدا کی خوشنودی کے لیے برادری قائم کر لی تھی۔ جب بھی کبھی حضرت اس کے پاس جاتے اس کے ساتھ کچھ دنوں رہتے، اتفاقاً کچھ مدت تک حضرت سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت اس کے دروازے پر پہنچے کہ اس کو سلام کریں اور ملاقات کریں، تو اس کی ماں باہر نکلی۔ حضرت نے اس کا حال دریافت فرمایا، اس نے کہا یا رسول خدا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کیا تو اس کو دیکھنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں کل آؤں گا اور اس کو خدا کے حکم سے تیرے لیے زندہ کر دوں گا۔ دوسرے روز حضرت عیسیٰ اس کے دروازے پر آئے اور اس کی ماں سے کہا کہ میرے ساتھ چل اور اپنے فرزند کی قبر مجھے دکھا۔ وہ آپ کو اس کی قبر پر لے گئی۔ حضرت نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، قبر شگافتہ ہوئی اور اس عورت کا لڑکا زندہ ہو کر باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اس کو دیکھا، دونوں روئے۔ حضرت عیسیٰ کو رحم آیا اور آپ نے اس مرد سے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی اے خدا کے رسول، روزی اور غذا اور عمر کی مدت کے ساتھ یا بغیر ان سب چیزوں کے؟ حضرت نے فرمایا ان تمام چیزوں کے ساتھ 20 سال تو دنیا میں رہے گا، شادی کرے گا اور تیرے اولادیں ہوں گی۔ اس جوان نے عرض کی ہاں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو اس کی ماں کے حوالے کیا۔ وہ 20 سال تک اپنی ماں کے ساتھ زندہ رہا، شادی کی اور اولادیں پیدا ہوئیں۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے آپ سے مردے کو زندہ کرنے کی خواہش کی۔ حضرت نے پسر نوح سام کو زندہ کر کے پوچھا دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اپنی حالت پر باقی رہنا پسند کرتے ہو؟ کہا زندہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ موت کی سختی اور تلخی اب تک میرے دل میں موجود ہے۔
کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا زندہ ہونا ان کے حالات کے ذکر میں گزر چکا ہے۔ ان دونوں قصوں سے معلوم ہوا کہ موت کی سختی اور تلخی زندہ ہونے اور دنیا میں ایک مدت تک رہنے کے بعد دنیاوی تعلقات کے ساتھ بدل جاتی ہے، اور بہرحال چاروں نے چار مرنا ہوتا ہی ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں زندہ ہونے کے بعد پھر مرنا مومنین کے لیے شدت و سختی نہیں رکھتا، اور ممکن ہے مقربان خدا کے لیے اس حال کا اظہار کہ موت میں راحت ہے دوسروں کی تنبیہ کے لیے ہو، یا یہ کہ باوجود اس راحت کے ان کے لیے تھوڑی سی سختی بھی ہو۔ خداوند عالم سکرات موت اور اس کی سختیوں سے اور اس کے بعد کی تکلیفوں سے امان میں رکھے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ کیوں کسی عورت سے نکاح نہیں کر لیتے؟ فرمایا عورت میرے کس کام آئے گی؟ لوگوں نے کہا اس سے آپ کے لیے لڑکے ہوں گے۔ فرمایا لڑکے میرے کس کام آئیں گے؟ اگر زندہ رہیں گے تو میرے لیے فتنہ و فساد کا سبب ہوں گے، اور اگر مر جائیں گے تو میرے غم اور رنج کا باعث ہوں گے۔ بس سند ہے معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ پتھر کا تکیہ رکھتے تھے اور سوتے وقت موٹے کپڑے پہنتے تھے، عموماً بھوکے رہتے۔ رات میں آپ کے لیے روشنی چاند کی روشنی تھی، اور جاڑوں میں آپ کا سرمایہ مشرق و مغرب کی زمینیں تھیں جن پر سورج طلوع ہوتا، یعنی گھومتے پھرتے سیر و سیاحت میں مشغول رہتے۔ آپ کے لیے پھل اور میوے اور خوشبوئیں گھاس تھی جو زمین سے جانوروں کے لیے اگتی۔ نہ آپ کے لیے کوئی عورت تھی کہ اس کی محبت ہوتی، نہ کوئی لڑکا تھا جس کی فکر کرتے، نہ کچھ مال رکھتے تھے جو ان کو یاد خدا سے باز رکھتا، نہ کسی سے کچھ لالچ تھی کہ اس کو ذلیل کرتے۔ آپ کی سواری آپ کے دونوں پیر تھے، اور آپ کے خادم آپ کے دونوں ہاتھ تھے۔ روایت معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعض خطبوں میں جو بنی اسرائیل کے درمیان پڑھا تھا، فرمایا تھا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرے خادم میرے ہاتھ تھے، سواری میرے پیر، میرا بستر فرش زمین، اور میرا تکیہ پتھر ہے، اور جاڑوں میں گرمی پہنچانے کے لیے آگ آفتاب ہے، یعنی جس جگہ دھوپ ہوتی ہے میرا چراغ، رات کے وقت چاند، میری غذا بھوک، میرا لباس خدا کا خوف ہے، اور میری تن پوشی بالوں کے موٹے کپڑے ہیں۔ میرے میوے پھل اور گل و لالہ زمین کی گھاس ہے جو حیوانات کھاتے ہیں۔ رات بسر کرتا ہوں اور کچھ نہیں رکھتا، صبح ہوتی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن زمین پر مجھ سے بڑھ کر نہ کوئی شخص غنی ہے اور نہ بے نیاز ہے۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ کنعان کی بیوی کا ایک لڑکا تھا جو اپاہج تھا، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس لائیں کہ اس کو شفا بخشیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے بیماروں کو شفا دینے پر مامور ہوا ہوں۔ زن کنعان نے کہا کہ اے روح اللہ، امیروں کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے کتوں کو نصیب ہوتے ہیں جبکہ دسترخوان جھاڑا جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنی حکمت سے ہم کو شرف یاب فرمائیے اور محروم واپس نہ کیجیے۔ تو آپ نے خدا سے اجازت طلب کی، پھر دعا کی، اور وہ لڑکا صحت یاب ہوا۔ حدیث صحیح میں کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ کو بھی تکلیفیں اور بیماریاں لاحق ہوتی تھیں جس طرح اور آدم کی اولادوں کو ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں، بچپن میں بڑھاپے کی سخت بیماریاں لاحق ہوتی تھیں۔ ایک بار کمسینی میں درد تہی گاہ عارض ہوا جو کشتی بانوں کو عموماً ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا شہد اور سیاہ دانہ روغن زیت میں ملا کر لا دیں کہ اسے کھائیں۔ جناب مریم نے وہ لا کر دیے تو اس کے کھانے سے آپ کو کراہت ہوئی۔ ماں نے پوچھا خود ہی تو تم نے منگوایا، اب کھانے سے کیوں کراہت کرتے ہو؟ عرض کی بلم پیغمبری دعا تجویز کر کے طلب کی، اور اب اس کی بدمزگی اور بے صبری کے سبب جو لڑکوں کا لوازمہ ہے کراہت کرتا ہوں۔ پھر اس دوا کو تناول فرمایا۔ دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت نے فرمایا کہ کبھی حضرت عیسیٰ جب کہ بچے تھے بہت روتے کہ مریم پریشان ہو جاتی تھی اور کہتے تھے کہ اے مادر مہربان، فلاں درخت کی چھال باریک پیس کر مجھے پلا دیجئے تو میری تکلیف دور ہو جائے گی اور میں نہ روؤں گا۔ جب مریم اس دوا کو ان کے حلق میں ڈالتی تو اور زیادہ روتے، تو آپ فرماتی کہ خود تمہیں نے تو دوا کے لیے کہا اور پھر روتے بھی ہو، تو کہتے کہ اے مادر مہربان، دوا تجویز کرنا پیغمبری کے سبب سے اور گریہ بچپن کی کمزوری کے سبب سے ہے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
خدا تمہیں مسحور کھانا گوارا کرے کہ وہ مبارک اور پاک ہے، جو دل کو نرم کرتی ہے اور رقت گریہ زیادہ کرتی ہے، اور 70 پیغمبروں نے اس پر برکت بھیجی ہے، جن میں آخر حضرت عیسیٰ ہیں۔ بسند معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نقش نگین 2 کلمے تھے جو انجیل سے ماخوذ تھے۔ نمبر 1 یعنی بہتری ہے اس بندے کے لیے جو خدا کو یاد کرتا ہے اس کے سبب سے، اور برائی ہے اس شخص کے لیے جو خدا کو بھول جاتا ہے اس کے سبب سے۔ بسند معتبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر دنیا میں 33 سال ہوئی، پھر خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور پھر زمین پر دمشق میں اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ بس سند ہے صحیح و حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ خانہ کعبہ کے حج کو تشریف لے گئے اور صفا روحہ سے گزرے اور کہتے جاتے تھے، لبیک عبدک و ابن امتک لبیک، حاضر ہے تیرا بندہ اور تیری کنیز کا بیٹا حاضر ہے۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج حضرت عیسیٰ کو دیکھا جو سرخ چہرے والے اور گھنگریالے بال اور میانہ قدر والے تھے۔ بس سند موثق امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو صرف بنی اسرائیل پر مابعوث فرمایا تھا اور ان کی پیغمبری بیت المقدس تک تھی۔ ان کے بعد ان کے 12 حوارین ان کے وصی ہوئے۔ ابو ذر کی حدیث میں حضرت رسول خدا سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ تھے اور ان کے سب سے آخری رسول جناب عیسیٰ تھے اور ان کے درمیان 600 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ بس سند صحیح منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں جب کلام کیا تو اس وقت اپنے اہل خانہ پر حجت خدا تھے؟ فرمایا ہاں، پیغمبر اور حجت خدا تھے مگر مرسل نہ تھے، یعنی تبلیغ پر مامور نہ تھے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے گہوارے میں کہا میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اس وقت زکریا بھی حجت خدا تھے؟ فرمایا کہ اس حال میں لوگوں کے لیے خدا کی ایک دلیل تھے اور مریم کے لیے رحمت خدا تھے کہ لوگوں کی بدگمانی کے مقابلے میں حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور پیغمبر اور حجت خدا تھے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے کلام کو اس وقت سنا پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جب زکریا رحمت خدا سے واصل ہو گئے تو ان کے قائم مقام حضرت یحییٰ ہوئے، ان کو ان کی میراث و حکمت حاصل ہوئی جبکہ وہ لڑکے اور عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ جب عیسیٰ 7 برس کے ہوئے، پیغمبری اور رسالت کا آپ نے دعویٰ کیا اور ان لوگوں پر خدا کی وحی نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ جناب یحییٰ اور تمام لوگوں پر حجت خدا ہوئے، اور آدم کی پیدائش سے دنیا ختم ہونے تک زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ بس سند صحیح منقول ہے کہ صفوان نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ خدا مجھے وہ روز نہ دکھلائے جس روز آپ دنیا میں نہ ہوں، اگر ایسا ہو تو ہمارا امام کون ہوگا؟ تو حضرت نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے پاس کھڑے تھے۔ صفوان نے کہا یہ تو ابھی 3 سال کے ہیں۔ فرمایا کہ کیا حرج ہے؟ عیسیٰ نے تو پیغمبری کی جبکہ وہ 3 سال کے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث معتبر میں منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے کہ جس قدر دوسرے لڑکے 2 ماہ میں بڑے ہوتے تھے۔ جب وہ 7 مہینے کے ہو گئے حضرت مریم ان کو مدرسے میں لے گئیں اور معلم کے سامنے بٹھایا۔ معلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عیسیٰ نے کہہ دیا، پھر معلم نے کہا کہو ابجد۔ جناب عیسیٰ نے سر اٹھایا اور کہا تو جانتا ہے کہ ابجد کے معنی کیا ہیں؟ معلم نے تازیانہ اٹھایا تاکہ آپ کو مارے۔ حضرت نے فرمایا اے معلم مجھ کو مت مار، اگر تو جانتا ہے تو بتا ورنہ مجھ سے پوچھ تاکہ میں بیان کروں۔ معلم نے کہا بیان کرو۔ فرمایا الف اعلی یعنی خدا کی نعمتیں اور بے بہجت اور صفات کمالیہ الہی، جیم جمال الہی، دال دین خدا ہے، ہا ہول جہنم، واو سے اشارہ ہے واللیل النہار، خرابی ہے اہل جہنم کے لیے کی طرف، زفیر یعنی اہل جہنم کی فریاد اور اہل جہنم کا گناہ گاروں کے لیے جوش مارنا ہے۔ حتی کے معنی ہے کہ کم ہوتے ہیں اور زائل ہوتے ہیں، گناہ استغفار سے
کلمن کلام خدا ہے، اور کلمات اور اپنے عادات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سفس یعنی قیامت، پیمانے کے عوض پیمانہ اور سا کے بدلے سا کا بدلہ ملے گا۔ قرتش یعنی سب قبروں میں لٹا دیے جائیں گے اور قیامت کے روز زندہ کیے جائیں گے۔ یہ سن کر معلم نے کہا، اے خاتون، اپنے فرزند کو لے جاؤ کہ وہ علم ربانی سے آراستہ ہے، اس کو معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عیسیٰ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک روٹی اپنے کھانے سے پانی میں ڈالی۔ حواریوں میں سے کسی نے کہا، اے روح اللہ، اپنا کھانا آپ نے دریا میں کیوں پھینک دیا؟ فرمایا، اس لیے کہ دریا کے جانور کھائیں، کیونکہ اس کا ثواب بہت ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کے بزرگ نام 73 ہیں۔ 2 نام جناب عیسیٰ کو ملے جن کے ذریعے وہ تمام معجزات دکھاتے رہے، اور 72 نام خدا نے ہم کو تعلیم فرمائے۔ ایک اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں سکھایا۔ کتاب کا حوالہ یعنی 2 نام بھی جو حضرت عیسیٰ کو ملے، سب ملا کر 70 نام تعلیم فرمائے۔ مترجم انہی حضرت سے بسند صحیح منقول ہے کہ فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ بے شک حضرت کی شریعت میں سے آپ کی سیاحت اور زمین میں گھومنا پھرنا بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک چھوٹے قد کے صحابی آپ کے ساتھ تھے جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ راستے میں دریا حائل ہوا، حضرت نے بسم اللہ کہا اور یقین کامل کے ساتھ دریا میں پانی کے اوپر روانہ ہو گئے۔ اس صحابی نے بھی بسم اللہ کہا اور یقین درست کے ساتھ پانی پر قدم رکھا اور حضرت کے پیچھے چلنے لگا، اور حضرت کے پاس پہنچ گیا تو اس کے نفس میں عجب، ایک طرح کا فخر پیدا ہوا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں اور پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی چل رہا ہوں، تو وہ مجھ پر کیا فضیلت و زیادتی رکھتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ غرق ہو گیا اور عیسیٰ سے فریاد کی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے نکالا، پھر اس سے پوچھا کہ اے ٹھنگنے، تیرے دل میں کیا بات پیدا ہوئی جو اس مصیبت میں گرفتار ہوا؟ اس شخص نے جو کچھ دل میں گزرا تھا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے نفس کو اس طرف لے گیا جس طرح خدا نے تجھ کو نہیں رکھا تھا، اور اس مرتبے کا دعویٰ کیا جو تیرے مرتبے سے بلند ہے۔ اس سبب سے خدا نے تجھ کو دشمن رکھا، پس توبہ کر۔ اس شخص نے توبہ کی اور اپنے سابقہ مرتبے پر واپس آیا۔ امام نے فرمایا کہ خدا سے توبہ کرو اور ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک روز حضرت عیسیٰ ایک جماعت کی طرف گزرے جو خوشی و شادمانی سے شور و غل مچا رہے تھے۔ پوچھا، کیوں اس قدر خوش و مسرور ہو رہے ہو؟ کہا، آج فلاں کی لڑکی سے فلاں شخص کے لڑکے کی شادی ہے۔ فرمایا، آج اس قدر شاد و خرم ہو رہے ہو، کل نوحہ و ماتم کرو گے۔ کسی شخص نے پوچھا، اے خدا کے پیغمبر، کیوں کل ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ لڑکی آج رات کو مر جائے گی۔ تو جو لوگ حضرت پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا، سچ فرماتے، اور منافقوں نے کہا کیا بات ہے، کل کچھ دور نہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ دوسرے روز وہ سب اس کے دروازے پہ گئے اور لڑکی کا حال دریافت کیا، معلوم ہوا کہ زندہ ہے۔ تو حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے روح اللہ، کل آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکی مر جائے گی مگر وہ زندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا آؤ چلیں دیکھیں۔ جب دروازے پر پہنچ کر پکارا، اس لڑکی کا شوہر باہر آیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اجازت دو، ہم تمہاری زوجہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی زوجہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت عیسیٰ ایک جماعت کے ساتھ آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم سے کچھ باتیں کریں۔ اس لڑکی نے چادر اوڑھ لی اور اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کو بلایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کل شب تو نے کون سا کام کیا تھا؟ اس نے کہا، کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ جو ہمیشہ کرتی ہوں کہ ہر شب جمعہ ایک سائل میرے پاس آتا ہے اور میں اسے اتنا دے دیتی ہوں کہ دوسرے جمعے تک اس کو کافی ہوتا ہے۔ چونکہ کل رات میری شادی کی وجہ سے میرے گھر کے لوگ بھی سب مشغول تو تھے۔ وہ سائل آیا اور بہت پکارا مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی، لیکن میں اٹھی اور اسی طرح سے کہ مجھے کسی نے نہ پہچانا اور جا کر اس سائل کو دے آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، اپنے بستر سے اٹھ کر الگ ہو جا۔ وہ ہٹ گئی اور بستر جھاڑا گیا تو ایک سانپ شاخ خرمے کی مانند اپنے دانتوں میں اپنی دم پکڑے ہوئے نکلا۔ حضرت نے فرمایا، کل رات جو تو نے صدقہ دیا اس کے سبب سے خدا نے تجھے سے اس بلا کو دور کر دیا اور تیری موت کو ٹال دیا۔ دوسری روایت میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ بیت المقدس کی گھاٹی میں تھے کہ شیاطین آئے اور آپ کو آزار پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔
خدا نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اپنے دائنے پر سے شیاطین کو ماریں اور آگ میں ڈال دیں۔ حضرت جبرائیل نے بموجب حکم عمل کیا اور حضرت عیسیٰ کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھا۔ ابن بابویہ نے دوسری روایت میں ابن عباس سے روایت کی کہ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 30 سال ہو گئی، ایک روز بیت المقدس کے عقبہ پہاڑی میں تھے جس کو عقبہ رفیق کہتے ہیں، تو ابلیس آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہی کی خدائی بہت بلند ہے کہ گہوارے میں آپ نے کلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابلیس، بلکہ خداوند عالم بزرگ و برتر ہے جس نے مجھے گہوارے میں کلام کی طاقت عطا فرمائی، اگر وہ چاہے تو گنگ کر سکتا ہے۔ پھر اس ملعون نے کہا کہ آپ ہی وہ بزرگ خدا ہیں جو مٹی سے پرندے بنا کر اس میں روح پھونک دیتے ہیں تو دراصل طائر بن جاتا ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا کہ عظمت مخصوص اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے اور اس طائر کو میرے ہاتھ سے خلق کرا دیتا ہے۔ پھر اس ملعون نے کہا آپ ہی وہ ہیں جس کی عظیم خدائی اس مرتبے کی ہے کہ بیماروں کو شفا بخشتے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا بلکہ خدائی اسی کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی اجازت سے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اگر وہ چاہے خود مجھ کو بیمار کر دے۔ پھر ابلیس نے کہا آپ ہی ہیں کہ اپنی خدائی کی عظمت سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا بلکہ بزرگی اسی خدا کے لیے مخصوص ہے جس کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں نے جس کو زندہ کیا ہے اس کو اور مجھ کو وہ خدا مردہ کر دے گا اور وہ خود باقی رہے گا۔ ابلیس نے پھر کہا آپ ہی وہ ہیں جس کی خدائی کی بلندی اس مرتبے پر پہنچی ہے کہ پانی پر چلتے ہیں اور آپ کے قدم تر نہیں ہوتے اور پانی کے اندر نہیں جاتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بلکہ بزرگی خدا ہی کی ہے کہ جس نے پانی کو میرا تابع بنایا، اگر وہ چاہے مجھے غرق کر دے۔ پھر اس ملعون نے کہا اے عیسیٰ، آپ ہی وہ ہیں کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا اور آپ سب کے اوپر ہوں گے اور امور خلائق کا انتظام کریں گے اور لوگوں کو روزی تقسیم فرمائیں گے۔ اس کی باتیں حضرت پر بہت سخت گزری اور فرمایا پاک ہے وہ خدا ان تمام باتوں سے جو تو کہتا ہے، میں اس قدر اس کی پاکی بیان کروں گا کہ اس کی زمین و آسمان بھر جائیں اور روشنائی جس سے اس کے علوم میں لامتناہی لکھے جاتے ہیں اگر لکھے جائیں تو ختم ہو جائیں اور ان پاکیزگی کے بیانات کا وزن اس کے عرش کے برابر ہو جائے جس سے وہ راضی ہو۔ جب ابلیس نے آپ کی کلمات سنے تو بھاگا اور دریائے اخضر میں کود گیا۔ ایک جنیا عورت دریا کے کنارے جا رہی تھی، اس کی نگاہ شیطان پر پڑی کہ وہ ایک سنگ سخت پر سجدے میں پڑا ہے اور اس کی منحوس آنکھوں سے آنسو اس کے نحس چہرے پر جاری ہیں۔ اس عورت نے نہایت تعجب سے اس کو دیکھا اور کہا اے ابلیس، تجھ پر وائے ہو، اس قدر سجدے کو طول دینے سے تو کیا امید رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ مرد صالح کی نیک بیٹی، مجھے امید ہے کہ جب خداوند عالم اپنی قسم کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دے گا اپنی رحمت سے، اس کے بعد مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عیسیٰ شام کے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے جس کو اریہ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس بادشاہ فلسطین کی صورت میں شیطان آئے اور کہا اے روح اللہ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھوں اور مبروز کو شفا بخشتے ہیں، ذرا اپنے کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر دکھا ذرا اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سب کچھ حکم خدا سے کرتا ہوں اور اس بات کا اس نے مجھے حکم نہیں دیا ہے۔ بسند صحیح پھر انہی حضرت سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ مکار ابلیس حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور بولا کہ آپ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو اس دیوار سے اپنے آپ کو گرا دیجیے اور زندہ رہ جائیے تو جانوں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے بندہ تابع حکم خدا کو لازم نہیں کہ خود اپنی مرضی سے اپنی ذات پر تجربہ کرے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ آیا آپ کا پروردگار قادر ہے کہ تمام دنیا کو ایک انڈے میں سمو دے بغیر اس کے کہ دنیا چھوٹی ہو یا انڈا بڑا ہو؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا خداوند تعالیٰ عجز و ناتوانی سے موصوف نہیں ہوتا اور جو کچھ تو کہتا ہے وہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہ ہوتا اس کے کمال قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ نے ابلیس ملعون کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا تیرے مکر کے جالوں میں سے کوئی جال مجھ تک بھی پہنچا ہے؟ اس نے کہا
میں آپ کے ساتھ کیا مکر کر سکتا ہوں؟ حالانکہ آپ کی نانی معظمہ نے جبکہ آپ کی والدہ جناب مریم پیدا ہوئیں تو دعا کی تھی کہ خداوندہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس کو محفوظ رکھنا، اور آپ انہی کی ذریت میں سے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جب مریم مصر میں آئیں جناب عیسیٰ بچہ تھے اور وہ ایک دہقان کے گھر میں ٹھہریں، کیونکہ وہ دہقان فقیروں اور مسکینوں کو بہت دوست رکھتا تھا اور ان کی پرورش کیا کرتا تھا۔ ایک روز دہقان کا کچھ مال گم ہو گیا، اس نے غریبوں کو جو اس کے گھر میں تھے متہم کیا۔ حضرت مریم کو بہت رنج ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کو غمگین دیکھا تو کہا، اے مادر گرام مہربان، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں بتا دوں کہ دہقان کا سامان کس نے لیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، وہ اندھا اور وہ اپاہج باہم شریک ہیں اور مال چرا لے گئے ہیں۔ جب اس بندے سے کہا گیا کہ اس اپاہج کو اٹھائے، اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کل رات مال چراتے وقت اس کو کس طرح اٹھایا اور لے گیا تھا، آج نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان دونوں نے اقرار کیا اور دوسرے اس الزام سے بری ہوئے۔ دوسرے روز کچھ اور مہمان دہقان کے پاس آئے۔ دہقان کے گھر میں پانی نہ تھا، وہ فکر مند تھا۔ حضرت عیسیٰ یہ دیکھ کر اس کے اجرے میں گئے جس میں گھڑے اور مٹکے خالی رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور سب پانی سے لبریز ہو گئے۔ اس وقت آپ 12 سال کے تھے۔ منقول ہے کہ ایک روز بچپن میں آپ کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑے تھے کہ ایک لڑکے نے ایک بچے کو مار ڈالا اور حضرت عیسیٰ کے پیروں کے پاس لا کر ڈال دیا۔ اس کے اعزاء آ کر دیکھا تو حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے اور کہا، اس لڑکے نے ہمارے لڑکے کو مار ڈالا ہے۔ حاکم نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ نے کہا، میں نے نہیں مارا۔ حاکم نے چاہا کہ ان کو سزا دے تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھوں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ وہ مردہ لڑکا لایا گیا۔ حضرت نے دعا کی خدا نے اس کو زندہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا تجھ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے اپنے قاتل کو بتایا۔ بنی اسرائیل نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص جو تیرے پاس کھڑا ہے کون ہے؟ کہا، عیسیٰ بن مریم، اور پھر گرا اور مر گیا۔ روایت ہے کہ حضرت مریم نے جناب عیسیٰ کو ایک رنگریز کے سپرد کیا کہ رنگ سازی سکھائے۔ رنگریز کے پاس بہت سے کپڑے رنگنے کے واسطے جمع تھے۔ اسے ایک کام درپیش ہو گیا اور وہ حضرت عیسیٰ کو یہ بتا کر چلا گیا کہ فلاں فلاں کپڑے جن کے دھاگے جس رنگ کے میں نے رنگ دیے ہیں انہی رنگوں میں رنگنا، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے تمام کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا۔ رنگریز نے واپس آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمام کپڑے فلاں ظروف میں۔ وہ غصہ ہو کر بولا، تم نے سب کپڑوں کو بیکار و برباد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اور اٹھے اور کپڑوں کو برتن سے باہر نکالا تو رنگریز کی خواہش کے مطابق ہر کپڑا مختلف رنگوں میں رنگا ہوا نکلا۔ رنگریز متعجب ہوا اور اس نے سمجھا کہ آپ پیغمبر ہیں اور ایمان لے آیا۔ پھر جب مریم حضرت عیسیٰ کو واپس لے کر شام پہنچی تو ایک قریہ میں جس کو ناصرہ کہتے تھے قیام فرمایا، اسی کی جانب نصارہ منسوب ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق کی ہدایت اور خدا کی رسالت کی تبلیغ شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا فصل دوم اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 62 کا بھی اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 63 کا آغاز فصل سوم سے کریں گے انشاءاللہ۔